علی کنسٹرکشن کی جانب سے خوشامدید کہتا ہوں. اور الحمدللہ ہماری کمپنی 1980 سے جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری سے اس کا تعلق ہے. آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سیکھنا ہے، نئی چیزیں سیکھنی ہے. اگر نئی چیز نہیں سیکھیے گا تو آپ کو جو ہے نا ناپید ہو جائیں گے لوگ. آپ کو دی گئی وہ اسلامک فائنانس تھا. کوئی بھی چیز جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی اگر وہ اکنامیکل نہ ہو. جو کہ علی بھائی کی طرف سے ہمیں انوائٹ کیا، افطار پارٹی انہوں نے رکھی، اور اس کے علاوہ جو ان کا بزنس ہے اس حوالے سے بھی باقاعدہ انہوں نے پروگرام کی. اور علی کنسٹرکشن کی جانب سے خوشامدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا اور اس پروگرام کو پروقار بنایا. اس سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان بزنس کے اندر دوریاں ہیں ان دوریوں کو ختم کیا جائے اور گیٹ ٹوگیدر کیا جائے. تمام لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں اور انٹروڈکشن ہو سکے. چونکہ ٹائم کی قلت ہے تو بہت سارے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر، لیکن انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم ایک پروقار تقریب کا دوبارہ انعقاد کریں گے اور ایک اور عالیشان سیمینار کریں گے جو کہ ہمارے پاس ٹائم بھی اس ٹائم موجود ہوگا اور کھل کر بات کر سکیں گے. چونکہ ابھی افطاری کا ٹائم بھی قریب ہو چکا ہے. بس رمضان میں روزوں میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ گیٹ ٹوگیدر ہو جائے، تمام لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، اچھا تعارف ہو جائے. انشاءاللہ ہماری کمپنی بہت ہی جلد اسلام آباد کے اندر آفس کی گرینڈ اوپننگ کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ کے بعد جا رہی ہے. اور اسلام آباد میں جس طریقے سے کراچی میں ہماری کمپنی نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر الحمدللہ ہماری کمپنی نے جو اپنا وقار بنایا ہے، جو نام بنایا ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ اس سے بہت ہی بہتر مزید کارکردگی ہم اسلام آباد کے اندر بھی دکھائیں گے اور بہت بڑے پیمانے پر انشاءاللہ ہم اسلام آباد کے اندر اس کمپنی کی اوپننگ کریں گے. آج ہم نے جو ہے علی کنسٹرکشن کانٹریکٹر اینڈ ورکرز کی طرف سے سیمینار کا انعقاد کیا ہے، جو کہ 2023 کا پہلا سیمینار کنسٹرکشن انڈسٹری کا پاکستان میں ہو رہا ہے. اور الحمدللہ ہماری کمپنی 1980 سے جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری سے اس کا تعلق ہے. اور سیمینار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گیٹ ٹوگیدر ہونا، اور گیٹ ٹوگیدر جب ہو جاتے ہیں تو اس میں بہت سارے جو ٹاپکس ہیں اس پہ بھی بات ہو جاتی ہے. مین جو کنسٹرکشن کے اندر اس ٹائم پہ جو پریشانیاں ہیں، پرابلمز ہیں، جو ہرڈلز ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی جو ہے وہ اس پہ بھی ڈسکس کرنا جو ہے وہ اصل ہمارا مقصد تھا. اس لیے ہم نے سیمینار کا جو ہے وہ انعقاد کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو سالانہ بنیادوں پر ہم اس سیمینار کا انعقاد کرتے رہیں گے. سیمینار یا کانفرنس ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے متعلق ہے. مجھ سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ میں چند الفاظ کنسٹرکشن انڈسٹری کی ریوائیول اینڈ سروائیول پہ کہوں. تو میں نے میرا اپنا جو ذاتی تجربہ ہے اور میرے جو اپنے ذاتی خیالات ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف کنسٹرکشن انجینئرنگ انڈسٹری کی سروائیول کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، سائنس کی ضرورت ہے، میتھس اینڈ انجینئرنگ کی ضرورت ہے، اسی طرف سب سے پہلے ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری فاؤنڈیشن کیا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کی فاؤنڈیشن کیا ہونی چاہیے.
جب ہم کبھی بھی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے 3 چیزوں کو کہا تھا کہ جی ایمان، یونٹی اینڈ منظم اینڈ ڈسپلن، یہ انہوں نے کہا تھا. تو وہ پاکستان کی انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بتایا تھا کہ پاکستان کی فاؤنڈیشن یہ 3 چیزیں ہیں، فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن. اسی طرح سے اگر آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو کنسٹرکشن انڈسٹری کی بھی کوئی نہ کوئی فاؤنڈیشن ہونی چاہیے. تو میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری یا کوئی بھی چیز کی جو انڈسٹری کی جو بنیاد ہونی چاہیے، فاؤنڈیشن ہونی چاہیے، وہ نیک نیتی اور ایمانداری ہونی چاہیے. کنسٹرکشن انڈسٹری کی بھی جو بنیاد پڑنی چاہیے وہ ایمانداری اور نیک نیتی سے ہونی چاہیے. اس نیک نیتی، اب اس سے آپ آگے جاتے ہیں تو آپ کو اس نیک نیتی سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں آپ کو کوالٹی کا کانسیپٹ لانا چاہیے. صرف پروفٹ میکسیمائزیشن پہ کام نہیں کرنا چاہیے. پروفٹ تو جب آپ کام کرتے ہیں تو وہ آتے ہی آتا ہے، وہ تو بائی پروڈکٹ ہے. اصل چیز ہے کہ آپ اپنا نام بنائیں، آپ کا اپنا ایک برانڈ نیم ہو. اگر آپ برانڈ نیم اسی طرح سے بن سکتا ہے کہ آپ اپنے کام میں کوالٹی لائیں گے تو لوگ آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے، آپ کو ریپیٹ کلائنٹ ملیں گے، آپ کو سسٹینیبلٹی ہوگی، آپ کی کمپنی سروائیو کرے گی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سیکھنا ہے، نئی چیزیں سیکھنی. اگر نئی چیز نہیں سیکھیے گا تو آپ کو جو ہے نا ناپید ہو جائیں گے، لوگ آپ کو بھلا دیں گے. اسی طرح سے مثال ہے کہ جیسے ڈائناسورس اینڈ چوہا دونوں ایک ہی ایج کے تھے. چوہا جو ہے وہ بدلتے وقت کو وہ اڈاپٹ کرتا چلا گیا اور آج وہ ابھی بھی چوہے پائے جاتے ہیں. مگر ڈائناسورس اتنا مضبوط، اتنی بڑا طاقتور جانور تھا، مگر وہ جو ہے بدلتے ہوئے حالات کو، بدلتے ہوئے انوائرمنٹ کو، موسم کو اڈاپٹ نہیں کیا تو وہ آج ایکسٹنکٹ ہو گئے، ختم ہو گئے. تو ہم بھی اگر نہیں بدلیں گے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ تو ہمارا نام بھی تاریخ میں نہیں پائے. الرحمن الرحیم. ابھی اس ٹائم ہم موجود ہے یہاں ایک ہال کے اندر جو کہ علی بھائی کی طرف سے ہمیں انوائٹ کیا. افطار پارٹی انہوں نے رکھی اور اس کے علاوہ جو ان کا بزنس ہے اس حوالے سے بھی باقاعدہ انہوں نے پروگرام کی اور سارے دوستوں کو انہوں نے بلایا اور سب کو جو ہے وہ اس حوالے سے بریف بھی کر رہے کہ ہم نے کس طریقے سے یعنی اس مشکل حالات میں ایک بہتر طریقے سے کام ہم کر سکتے اور اپنا ایک بہتر زندگی بنا سکتے. تو یہاں موجود ہے ہم لوگ. اچھا، دوسرے یہ ہے کہ ابھی اس ٹائم جو اس ملک کے اوپر مہنگائی ہے اور جس سے ہمارا جو خاص مزدور طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، وہ بے روزگار ہوا ہے اور رمضان کا مہینہ ہے. اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے جینا آرام کیا ان مزدور طبقے کا جو تنخواہ پہ کام کرتے ہیں. فیکٹریاں بند ہو گئی، کارخانے بند ہو گئے، لوگ پریشان ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ عید کے فوراً بعد ہم اس کے حوالے سے اپنے ایک عمل تیار کریں گے. ان مزدوروں کا، ان غریبوں کا، ان مظلوموں کا آواز بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ کی طرف سے ہم بھرپور طریقے سے اس پہ کارروائی کریں گے. عزیز شہزاد ایز اے آرگنائزر اس کانفرنس کا میں اور ACCW یعنی علی کنسٹرکشن کانٹریکٹر اینڈ ورکرز کا جو ہے میں GM آپریشنز بھی ہوں. اور یہاں جو ہم نے یہ ایک تقریب جو آرگنائز کری ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اندر وہ اویئرنیس دینا کنسٹرکشن کمپنی یا کنسٹرکشن کانٹریکٹر کیا ہوتا ہے اور ایک عام محلے کا ٹھیکیدار کیا ہوتا ہے. ان دونوں کے درمیان جو ڈفرینس ہے ہم اس ڈفرینس کو واضح کرنا چاہتے تھے یہاں پہ کہ لوگ جو اس وقت دھوکہ کھا رہے ہیں وہ عام جو محلے کے علاقے کے ٹھیکیداروں کے ساتھ کام دیتے ہیں ان کو، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اس میں بیچارے پھنس جاتے ہیں. ان کو ایڈوانس دیتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں، نہ تو کام ہی مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اس کوالٹی کا ہوتا ہے. جب ہم نے یہ اس کمپنی کی بنیاد رکھی تو ہمارا جو پہلا مشن تھا، ہماری جو کوالٹی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ جی کسٹمر از امپورٹنٹ. اور اس کی جو بی اسپوک پہ وہ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ غیر قانونی کوئی چیز کہتا ہے ہم سے تو ہم وہ نہیں کریں گے، جو وہ قانوناً ہم سے کہتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राना गुलाम नबी, चेयरमैन पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, आज माशाल्लाह यहाँ पहुँचे हैं इस सेमिनार में और बिल्डर हजरात के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम अवेयरनेस किया गया है। और इस प्रोग्राम से माशाल्लाह मैं मानता हूँ कि जितने बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको एक अवेयरनेस मिलेगी। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर बात हो रही है। बहुत ही अच्छा इवेंट है, हमें यहाँ बुलाया गया है। मैं बेसिकली चेयरमैन हूँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट का पाकिस्तान का, और हमारा मोटो है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना और मजलूमों की मदद करना। आज यहाँ पर अली कंस्ट्रक्शन एंड वर्कर्स की तरफ से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, और इसमें जो मुझे दावत खिताब दी गई, जिस मौजू पे दावत खिताब दी गई, वो इस्लामिक फ़ाइनेंस था। उमूमी तौर पर हमारा मसला ये है कि हम बहुत सारे ऐसे मसाइल में जब फंसते हैं तो हम हर उस तरफ जाते हैं, हर उस हल को हम देखते हैं कि जो हमें मिल रहा होता, हम ये नहीं देखते कि वो शरीयत के मुताबिक दुरुस्त है भी या नहीं। तो हालांकि शरीयत ने उसका एक अच्छा और बेहतरीन हल पेश किया होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम फिर उलमा से मरबूत हों, जो उलमा बिलखुसूस फ़ाइनेंस इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ हैं, जो तमवीलकारी के तरीके और उसके मुताबिक एक बेहतरीन आरा रखते हैं, उनसे हम जब मुताल्लिक़ होंगे तो बहुत सारे हमारे मामलात जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे, जो शरीयत के मुताबिक भी दुरुस्त होंगे और आपके दुनियावी मामलात के मुताबिक भी दुरुस्त होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें जो भी मामलात हैं वो शरीयत के मुताबिक करने की तौफीक रहमत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हमने जो है वो डिफरेंट फायर सेफ्टी से रिलेटेड या फायर एक्सीडेंट से रिलेटेड इश्यूज़ को जो है वो हाईलाइट किया है। इसमें हमने आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती अगर वो इकनॉमिकल ना हो। तो इसमें कुछ सोल्यूशन हमने प्रपोज़ किए हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए काफ़ी काम आएंगे।